اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے ہماری 3 بڑی خوش فہمیاں۔ میں اور آپ خوش گمان بہت ہیں، ہم اکثر خوش فہمیوں کی دنیا میں مگن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود علم باقی لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے، میں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے اس کے لیے فیس بڑھی ہے، میں نے فلاں استاد اور پروفیسر سے پڑھا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خوش فہمی نہیں بلکہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ علم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ ہر زمانے کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ علم اپنی لا علمی کے احساس کا نام ہے۔ جب بھی انسان میں علم آتا ہے تو اس کا احساس لا علمی شدت اختیار کرتا جاتا ہے اور وہ اس کو مزید تحقیق، جستجو اور سیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر علم کی پیاس ہوتی ہے وہ اپنے علم کو علم کل نہیں سمجھتے بلکہ وہ ہر دن اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، اور لیکن جو لوگ اپنے اصل کردہ علم پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو نئے علم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسری خوش فہمی یہ ہے کہ عہدہ میرے پاس موجود اختیار ہمیشہ رہے گا، اس اختیار کی وجہ سے میں دوسروں سے منفرد ہوں، لوگ میرے اس عہدے اور اختیار کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج آپ کسی بھی ڈی سی آفس چلے جائیں یا کسی ہیڈ ماسٹر کے دفتر چلے جائیں تو وہاں آپ کو نشست کے پیچھے ایک بورڈ لگا نظر آئے گا۔ یہ ان تمام شخصیات کا ریکارڈ ہے جو ڈی سی کی سیٹ پر کام کر کے گئے ہیں یا ایس پی کی سیٹ پہ کام کر گئے ہیں۔ آپ اس پڑھتے جائیں تو اس سیٹ پہ آپ کو گورنر کے بھی نام ملیں گے، سکھوں کے بھی نام لگیں گے۔ یہ لوگ بھی میری اور آپ کی طرح اس خوش گمانی میں مبتلا تھے کہ لوگوں کو ہمارا عہدہ اور منصب ہمیشہ یاد رہے گا، جبکہ ان کی خوش گمانی پر وقت کی اتنی گرد پڑی ہے کہ وہ اب دب کے ہی رہ گی، اور آج انسان کو کوئی ڈپٹی کمشنر یاد نہیں۔ اور ہماری تیسری غلط فہمی ہماری ڈگری ہے۔ ہم اپنی ڈگری کی بنیاد پر خود کو افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، میرے پاس جو معلومات ہیں وہ قیمتی ہیں۔ ہمارا گمان ہوتا ہے ہماری ڈگری کو زمانہ یاد رہے گا، جبکہ یہ بھی ایک شدید قسم کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اطلاعاً عرض ہے کہ دنیا میں 90% علم ان لوگوں نے تخلیق کیا جن کے پاس کوئی ڈگری ہی نہیں تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت لکھنے سے پہلے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کا نام ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ شیخ عثمان الحج کو بھی ساری دنیا ان کے علم فہم سے جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ڈگری نہیں لی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری کی بات آج پوری دنیا میں دیوانی ہے، لیکن ان کی اپنی ڈگری شعر و ادب میں نہیں تھی۔ اس طرح کی ایک طویل فہرست ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ علم و حکمت، ذہانت و فطانت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی انسان نے کوئی ڈگری لے لی ہے تو اس سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایک عظیم اور مثالی انسان بن چکا ہے، بلکہ یہاں عملی طور پر کچھ دکھانا شرط ہے۔ جس انسان کو اپنی ڈگری پر اتنا گھمنڈ ہے کہ اس سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس کی ڈگری کامیابی کے بنیادی اصولوں پر پوری طرح اترتی ہے، تو اس کا جواب شاید نہیں میں ہوگا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ میرا علم باقی لوگوں کے علم سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ زمانے کے بدلنے سے علم میں علم بھی بدل جاتا ہے، میرا اختیار بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا، کیونکہ میں جس منصب پر براجمان ہوں اس پر مجھ سے پہلے ہزاروں لوگ ہو کر گئے ہیں اور آج کسی کو یاد بھی نہیں۔ میری ڈگری بھی ایسی کوئی چیز نہیں جس پر میں فخر کر سکوں، کیونکہ آج ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی سے ہر 5 سال بعد ڈگری بھی اپنی اہمیت کھو رہی ہے، تو پھر ایک چیز ہی رہ جاتی ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی اور آپ کی شناخت بنے گی، وہ ہے آپ کا رویہ۔ اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ کی کامیابیاں، آپ کی قائدانہ صلاحیتیں آپ کے کسی ملازم کو یاد نہیں رہیں گی، صرف آپ کی شفقت، ہمدردی، تعاون اور مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کو یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے پاس کتنی قیمتی گاڑی ہے، کتنا شاندار گھر ہے، بینک کس قدر پیسوں سے بڑے ہوئے ہیں، آپ دنیا کی کس مہنگی ترین سوسائٹی میں رہے ہیں۔ وہ اسی وقت کو یاد رکھیں گے جب ان پر مصیبت آئی تھی اور آپ نے ان کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں۔ آپ اگر استاد ہیں تو آپ طلباء کو آپ کی قابلیت، ڈگری اور علمی اور ادبی کارناموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بس یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے انہیں پڑھایا کس انداز میں تھا۔ آپ کے رویوں میں ایک مہربان اتھلیٹ کی
جھلک تھی یا پھر ایک روایتی سختگیر استاد کی؟ کورس کے علاوہ آپ نے ان کی زندگی میں کتنی ویلیو ایڈ کی تھی؟ آپ نے انہیں شفقت کتنی دی تھی؟ آپ نے ان کی سوچ اور ظرف کو کس قدر وسیع کیا تھا؟ آپ نے انہیں شاباش کتنی دی تھی اور ان کے حوصلوں کو کتنی توانائی دی تھی؟ اگر آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کچھ دیا ہے تو پھر وہ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ آرٹیفیشل انقلاب کے بعد اب انسانوں کے پیشے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، البتہ 3 چیزیں رویہ، سلوک اور خیال رکھنا ایسے عوامل ہیں جو کسی بھی پیشے میں ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آنے والے دور میں ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ روبوٹس لے لیں گے، وہ بیماریوں کی تشخیص کریں گے۔ جیسے آج کل ایسے حالات موجود ہیں جن کی بدولت ہم اپنا شوگر اور بلڈ پریشر لیول چیک کر سکتے ہیں، لیکن نرسنگ کا شعبہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نرسیں مریضوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کا رویہ مہربانی سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ روبوٹ میں نہیں ہوتا۔ جدید دور کے تناظر میں آج کے استاد و تربیت کو بھی اپنی سوچ کو وسعت دینی ہوگی اور خود کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ استاد اپڈیٹ نہیں ہوگا تو وہ اپنے طلباء کو اپڈیٹ نہیں کر سکے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ طلباء ڈگری تو حاصل کر لیں گے، تاہم جب وہ عملی میدان میں آئیں گے تو وہ خود کو زمانے سے ایک قدم پیچھے محسوس کریں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم علم اور ڈگری عہدے کی غلط فہمی سے نکلیں اور اپنے رویے پہ محنت کریں، اور جو ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا۔ نئی نسل کو رٹا